السلام علیکم۔ جو بھائی انگریزی سمجھتے ہیں وہ تو اس ویڈیو کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو انگریزی نہیں سمجھتے ہیں بھائی وہ بھی کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیں گے۔ یقین کیجئے عقل حیران ہے کہ اسلام واقعی ایک سچا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول سچے رسول ہیں۔ اور وہ حدیث جو بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ابن آدم یاکلہ التراب الا اجن الذنب، آدم کے ہر بچے کو آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، اور سوائے ایک ریڑھ کی ہڈی کا بہت ہی باریک ذرہ ہوتا ہے جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ بس اللہ نے چونکہ بتایا ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ برباد نہیں ہوتا، باقی سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ کس طرح روح نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ٹشو سکڑتے ہیں، پھر خون کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کس طرح بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر، پھر 30 گھنٹوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو دفناؤ، کیونکہ وہ کیفیت پھر آپ بعد میں دیکھ نہیں سکیں گے اپنے قریبی رشتہ دار کی۔ وہ چہرے جن کو چومنے کا دل کرتا تھا، بچے ہوں یا بھائی ہوں یا جس طرح رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوں، تو وہ آپ پھر دیکھ ہی نہیں سکیں گے، اس کی حالت یہ ہو جائے گی تو، اور پھر پوری زندگی وہی چہرہ آپ کے نظر، آپ کے سامنے وہی آتا رہے گا۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو دفناؤ، اور اس کے بعد اس کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں کہ جو سارے جسم کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر مزید کچھ عرصہ گزرتا ہے اور پھر ہڈیوں کو بھی وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اسلام کا یہی وہ ہے طریقہ کار۔ باقی جتنے مذاہب ہیں، خاص کر ہندوؤں کو جب جلاتے دیکھتے ہیں عقل حیران ہے کس طرح اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلاتے ہیں۔ تو ایندھن کا بھی کتنا زیاں ہے اس میں، دیکھیے کتنا نقصان ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور اسلام ایک سچا دین ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اس انداز سے بھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ عقیدے کی بات کہ ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اور کس قدر انسانوں کی بدبختی ہے، اور خاص کر ان مسلمانوں کی، کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قبر کے اندر جتنے بابے ہیں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی روح واپس آ جاتی ہے۔ جھوٹی روایتوں کے ذریعے پہلے نبی علیہ السلام کے جسم کو انہوں نے سلامت رکھا، اس کے بعد سارے لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، حالانکہ شہید ہوتا ہی وہ ہے جس کی روح نکلے۔ روح اگر نہیں نکلی ہے تو اب شہید نہیں کہہ سکتے ہیں، زخمی کہیں گے، اور بالکل آخری سٹیج سے بھی اگر کوئی بچ جائے تو بندہ کہے گے یہ غازی ہیں، یہ اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، یعنی ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ لیکن روح نکلے گی تو پھر اس کو شہید کہیں گے اگر اللہ کے راستے میں مارا گیا تو۔ شہید اس لیے کہ یعنی وہ یعنی لوگ تو سمجھتے ہیں بس جی مارے گئے، دنیاوی لحاظ سے مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حقیقی زندگی کو چلے گئے، یہ جنتوں میں چلے گئے، یہ عیش کر رہے ہیں، اور پیچھے آنے والوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی ادھر ہی آئیں گے ایماندار۔ پوری طرح ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ یہ سچا راستہ ہے، اور اس راستے میں جو بھی آگے بڑھے گا اور اسی پر جس کی موت آئے گی اس کی کامیابی یقینی ہے، اور جو اس دین کو غالب کرتے ہوئے جان دے دے گا وہ تو شہید ہے، اسی وقت درجات کو پہنچ جائے گا۔ اور کوئی بندہ دنیا پر واپس نہیں آنا چاہتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کے حصے میں ذرا سی بھی بلائی ہے، اگر اس کو پوری دنیا کی دولت اور پوری دنیا کی بادشاہی بھی دینے کا اللہ وعدہ کرے اور کہو کہ تم دنیا جانا چاہتے ہو، وہ نہیں آنا چاہتا۔ اس کو کیا مل گیا؟ اندازہ لگائیے۔ اللہ شہید، شہید کہتا میں جانا چاہتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی دنیاوی کام کرنے کے لیے، گھر والوں کی ملاقات کے لیے، یا کوئی اور اگر بیوی بچوں کو کوئی نصیحت یا وصیت کرنے کے لیے، نہ 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 نہ، وہ کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ پھر تیرے راستے میں جان دوں۔ اور وہ جو پہلا استقبال ہوا تھا پروٹوکول، وہ تو ظاہر بات ہے بار بار نہیں ہوتا ہے۔ اس دنیا سے جب اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو جو فرشتے آئے تھے، یعنی جو میرا پروٹوکول ہوا، جو میری عزت ہوئی، وہ دل کرتا ہے دوبارہ ہو یا اس سے بھی زیادہ میں جان لگاؤں آپ کے راستے میں، اللہ کو کہتا ہے۔ مالک نے پوچھنا چھوڑ دیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے طے کر دیا ہے کہ اس دنیا سے جو ادھر آئے گا اس کو دوبارہ پھر نہیں امتحان کے لیے دوبارہ نہیں وہاں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ کی بات کتنی سچی ہے، اللہ کے بندو اس کو مانو، یہ سادہ بات ہے، سائنس کے مطابق ہے، قرآن کا یہی عقیدہ ہے، حدیث کا یہی عقیدہ ہے، سارے صحابہ کا یہی عقیدہ، عقل یہی مانتی ہے، سائنس یہی کہتی ہے، لیکن پھر بھی اندازہ لگائیے
کہ کس قدر شیطان کا وار ہوا ہے انسانوں کے اوپر، خاص کر مسلمان امت کے اندر. یہ جو قبر پرستی کا شرک، یہ احمد بن حنبل کے ذریعے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور یہ سارے بعد میں امام نووی، سارے اسی قبر پرستی کو رواج دیتے رہے. اور آج جتنے ہیں، چاہے یہ طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، مودودی، فضل الرحمان اس کا باپ، مفتی محمود، سارے ڈاکٹر اسرار مودودی تک اس قبر کے وہ زندگی کے قائل رہے. اس قبر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ شیطان کا شدید وار ہوا ہے، اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اسی وجہ سے یہ سارا یہ شرک پھیلا ہوا ہے. یہ جڑ ہے سمائے موتا اور حیات نبی فی القبر کا عقیدہ. یہ شرک کی جڑ ہے، یاد رکھنا. باقی ہر شرک سے توبہ کرو میرے بھائیو. واسطے، وسیلے، بے حرمتے، صدقے، پھر پکاریں یا علی مدد، یا رسول مدد، پھر رکوع اور سجدے اور سجدہ تعظیمی، یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں. تعویذ گنڈے، جمہوریت کا نظام، اس سے بچو، ایمان خالص کی طرف آؤ. اور ایک موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. بس اسی ایک ایمان عقیدے کی امتحان ہے کہ کون اللہ کو مانتا ہے اور کون اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، دوسروں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا ہے. واسطے، وسیلے، یہ ساری چیزیں جتنی شرک کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.